اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ اور آپ کے اہل خانہ کو السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ امیر المؤمنین سیدنا علی خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کی نفل اور فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے اور امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ناظرین کرام ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کو سامنے رکھ کر طے کیا گیا ہے اور براہ راست قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہوئے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا ہے، لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ رکھا کرو، یاد نہ کیا کرو۔ برے ناموں سے پکارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ناپسندیدہ تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے۔ اسلام کا ایک دینی تقاضا ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں اور اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ کنیت ایک احترام کا لقب ہوتا ہے اور جب اس سے پکارا جاتا ہے تو دوسرا ایلیویٹڈ محسوس کرتا ہے، اس کو احترام محسوس ہوتا ہے، اسی لیے بیشتر کنیت سے پکارا جانا ہماری تہذیب کا حصہ ہے، یا لقب سے یا احترام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے عظیم مقاصد میں سے ایک جلیل القدر مقصد مسلمانوں کا اور انسانوں کا تزکیہ نفس بھی ہے، ان کی تطہیر باطن ہے، ان کے دل و دماغ کی صفائی ہے، ان کی زبان کی پاکیزگی ہے، انہیں شائستگی اور تہذیب سکھانا ہے۔ اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکمت میں، قرآن کریم میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اتنے زرعی اصول ہمیں بیان کیے ہیں، بتائے ہیں اخلاقیات کے ضمن میں کہ جس کی پرانے ادیان و مذاہب میں نظیر نہیں ملتی۔ یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے اخلاقی مسائل ہیں جو قرآن کریم میں نص قطعی سے ثابت ہیں، ان کو ہم بہت ہلکا پھلکا لیتے ہیں، بالعموم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی بہت زیادہ گناہ نہیں ہے۔ بہت بھاری گناہ جو ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یا معاشرہ جن کو مطعون کرتا ہے، معاشرہ جن کو برا بھلا کہتا ہے، ہم ان سے بچتے ہیں، تو یہ بھی ریاکاری اور نمود کی ایک قسم ہے اور یہ شرک خفی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتگو کو، اپنی مجالس کو، اپنی معاشرت کو بالکل اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کر دینا چاہیے اور اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ معمولی کوتاہیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت میں، لین دین میں، تکرار میں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بات پر ہم گالیاں دینا ہماری عادت بن گئی ہے، ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کہ جیسے ہم گالیاں دینے والی قوم ہیں۔ آپ میڈیا یا سوشل میڈیا میں کہیں دیکھ لیں، کومنٹس میں چلے جائیں، تین دن آپ کو نیند نہیں آئے گی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ کلمہ گو ہیں جو ایک دوسرے کو ان القاب سے اور ان باتوں سے اور ان طعنہ زنیوں سے اور نشتر زنیوں سے پکار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی مبارک اس طرز عمل کا نمونہ کامل ہے اور ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، برے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں، اور ہم تو خوش طبعی میں اور تمسخر میں اور ہتک میں اور توہین میں کوئی تفریق ہی نہیں کرتے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بری عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کا عجیب قول ہے کہ جملہ ضائع نہ ہو، بے شک بندہ ضائع ہو جائے۔ یہ قابل نفرت اور قابل مذمت عمل ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تشریح، تفسیر
اور اس کے معاشرتی اطلاقات کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں آپ سے۔ علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ آپ کی آمد سے ہمارے پروگرام کی رونق بھی بڑھتی ہے اور ہم آپ سے بہت استفادہ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ ہمارے دوسرے محترم مہمان مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ آپ آتے ہیں تو ہمیں آپ کے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم آخر میں انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے ظہیر عباس قادری صاحب سے۔ گفتگو کا آغاز علامہ برکاتی صاحب سے کرتا ہوں میں کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو آج ہمارا عنوان ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کے تفسیری نکات کیا ہیں اور اس سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے یقیناً یہ ایک معاشرہ سازی کے لیے اہم ترین موضوع ہے۔ جس طرح جانور اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے سینگ مارتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ان کے ہاں کوئی حدود و قیود نہیں، اگر وہی چیزیں ہم میں بھی رائج ہو جائیں تو ہم ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو بالفعل بالقوہ مالک کائنات یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح اس درجے پر فائز نظر آئیں جس درجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا، اشرف المخلوقات۔ اور وہ اشرف المخلوقات بننے کا ہم پر ہی نہیں چھوڑا بلکہ خالق نے خود اخلاق حسنہ کی حدود و قیود بھی خود عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ان حدود و قیود کے اندر رہو گے تو تم واقعتاً انسان نظر آؤ گے کہ جن کامل انسانوں کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حاضری دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو آپ نے آیہ کریمہ کا جز تلاوت فرمایا ہے اس کے اندر جو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ اس آیہ کریمہ کا جز ہے۔ تو مکمل سیاق و سباق میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن اللہ اکبر۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ علیہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم باہمی احترام آدمیت کے رشتے میں پروئے جاؤ۔ جی۔ کوئی اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو عزت کا تاج عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب تم ایک دوسرے کو گراؤ گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو اس تاج کا حقدار ہی نہیں سمجھ پائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جی۔ اس کے شان نزول میں اگر اس آیہ کریمہ کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن ہر چیز کا الگ الگ شان نزول اور شان ورود موجود ہے۔ اچھا۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب تھے، اور جب آپ کے سامنے ایک قوم حاضر ہوئی انہوں نے کہا ہمارے خطیب کے مقابلے میں اپنا خطیب پیش کریں، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو پیش فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جہیر الصوت تھے لیکن سماعت کے اندر کچھ ثقل تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے تاکہ ان کو سننے میں سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور چونکہ یہ آگے اس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کی کوئی گفتگو ان کی سماعتوں سے محروم نہ رہ جائے بلکہ ان کی سماعتوں کو اسی طرح مزین کرے کہ سماعتیں محروم نہ رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں ان کو پاس آنے کے لیے خصوصی اذن دیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ آئے تو لوگ ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، تو ایک اور صحابی حضور کے قریب بیٹھے تو قریب سے اٹھنا کس کو گوارا تھا؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس قدر جتنا بھی جڑ جائیں، آج لوگ حضور کی جالیوں کو مس کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا قرب سے قرب مقام حاصل ہو۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں پر اس مقام کے حصول کے لیے آپ بھی اسی طرح گرویدہ رہتے تھے اور شائق رہتے تھے۔ اب وہ دوسرے صحابی موجود تھے تو انہوں نے فوری طور پر جب اشارہ کیا کہ بھی آپ مجھے جگہ دو، تو انہوں نے کہا بھی نہیں، میں تو حضور علیہ السلام کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ بعد میں انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا عرب کے اس ماحول کے مطابق کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ فلاں عورت کے ہیں۔ تو اس کی ماں کا نام دے کر آپ نے ان کو آر دلائی۔
تو اس پر یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کسی ایک دوسرے کا کسی بھی وجہ سے مذاق تمسخر مت اڑاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ یہ جو مسخرہ لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے؟ وہ اسی سے ہے، مسخرہ بازی کرنا۔ اور اب دیکھیے نا کہ ہماری اردو کے اندر یہ کیسا لفظ تیار کر کے دے دیا گیا، اور لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور مختلف شوز میں یہ بن کے دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسخرے مت بنو، اور یہ اپنے آپ کو مسخرہ کہلا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں مسخرہ ہوں۔ تو اب کہیں یہ نہ ہو کہ قدرت جو ہے تمہاری ان غلطیوں کی تمہیں اس طرح کی سزا دے کہ واقعتاً تم لوگوں کے سامنے مسخرے نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ایک تو شان نزول اس کا یہ ہوا، دوسرا اس کا یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ اکرام تھے جو مالی طور پر غریب تھے، تنگ دست تھے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، دیگر تو یہ بنی تمیم کے کچھ متمول لوگوں نے ان کی غربت کی بنا پر ان کو کچھ مذاق کا نشانہ بنایا، تو ان کو بھی اس بات پہ آ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ تمہارے لیے بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ قبلہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں دو جہتیں آ گئی ہیں جی۔ ایک جہت تو یہ آئی ہے کہ آپ کسی کو اس کے ماں باپ کے نام سے بھی آر مت دلائیں، خاندانی طور پر حقیر مت بنائیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہمیں یہ آ گئی ہمارے سامنے کہ کسی کی غربت ہمیشہ لوگوں کے ہاں قابل مذاق ہوا کرتی ہے، تو یہ بھی اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو مالی طور پر بھی مذاق کا نشانہ نہیں بنا سکتے، یعنی امیری غریبی کو وہ بھی یہاں بھی امتیاز ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ کچھ ایسی خواتین تھیں جنہوں نے ایک دوسرے کے قد کی بنا پر ایک دوسرے کو آر دلائی، تو پھر ان کو بھی منع کیا گیا کہ تم بھی ایک دوسرے کو، کیونکہ عورتوں میں یہ چیز عام ہوتی ہے ایک دوسرے کو طعنہ زنی کرنا یا اس طرح کا مطلب ہے کوئی ٹچ کر مذاق کرنا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دی۔ یعنی ہر وہ چیز جو تمہارے دلوں میں رنجش اور دوری پیدا کر دے اس سے تمہیں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی تم لوگوں کے ہاں طعنہ دینا اور برے القاب سے بلانا یہ قطعاً بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک خوبصورت ترین معاشرہ، مسلمانوں کے معاشرے کو دنیا کے لیے قابل مثال معاشرہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو برائیاں خامیاں ہوں کہیں دوسرے لوگ انسانیت کی آڑ میں اس پہ بھی طنز نہ کر گزریں، بلکہ ان کو بھی اس بات کی طرف لائے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی غیر مسلم بھی دیکھے اور کچھ وہ دلائل پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، ایک دفعہ آپ کے ملک ماحول سے گزرتا چلا جائے تو اس کے دل پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، قرآن کریم میں یہ جو معاملہ بیان فرمایا گیا ہے، سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالعموم خوش طبعی میں اور تضحیک میں، استہزاء میں کوئی فرق نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں بہت بے اعتدالی کرتے ہیں، تو کیا خوش طبعی جائز ہے اور اس کی مثالیں ہمیں کچھ ملتی ہیں، اور طنز اور تعریض اور طعنہ اس سے بچنا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو موضوع ہے یہ انسان کی عزت و وقار کو بڑھانے کے لیے بڑا اہم ہے۔ جو شخص اس بات کا فرق نہیں محسوس کر سکتا کہ مذاق اور مزاح میں کیا فرق ہے، سبحان اللہ، اور کہاں کون سی بات کرنی ہے، کس جگہ بولنا ہے اور کس جگہ نہیں بولنا، تو ایسے انسان معاشرے میں اپنی عزت بنانے کی بجائے اپنا برا نام مشہور کر لیتے۔ بجا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اتنی عالی شان اور خوبصورت تربیت فرمائی کہ ایک ایک جگہ پر کرنے والی بات سے ان کو پہلے آگاہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب العلم میں کتابۃ العلم کے باب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھتے تھے، انہوں نے لکھنی چھوڑ دی۔ کچھ کبار کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے ایسے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرو، اس منہ سے سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلی۔ سبحان اللہ، لکھا کرو تم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پہلا معیار بتایا کہ آپ نے ہمیشہ بات صحیح کرنی ہے،
اور کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یعنی حتیٰ کہ مزاح میں بھی حقیقت پر. جی بالکل, اس میں بھی جھوٹ بولنے کی قطعی طور پر اجازت ہے, اشارے میں بھی, کنائے میں بھی, بچے کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون تھی, تو اس نے اپنے بچے کو بلایا, تو آپ نے فرمایا تو نے اس کو کیوں بلایا؟ کہا جی میں نے اس کو کھجور دینی تھی. آپ نے فرمایا اگر تو نے اس کو کھجور نہ دینی ہوتی اور ویسے ہی کہا ہوتا کہ میں نے کھجور دینی ہے, تو فرمایا یہ بھی تیرا گناہ لکھا جاتا. اللہ اکبر. اتنی بھی کسی کے ساتھ سیدھے راستے اور سے تاکید کی گئی ہے, بات کرنے کی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج گرامی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے اور اس پہ جو ہمیشگی کی مسکراہٹ ہے, سبحان اللہ, بہت سارے کافروں کے ایمان کا سبب بنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق نہیں کبھی کسی سے کیا, لیکن خوش طبعی اور مزاح ضرور فرمایا. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک خاتون نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے, بوڑھی ہے, کمزوری سے چل رہی ہیں, اور عرض کرتی ہیں حضور میں جنت میں جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیکھ کر اس کے ساتھ خوش طبعی فرمائی. آپ نے فرمایا آپ جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس بڑھاپے کی کیفیت میں نہیں جاؤ گی, اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیج. بوڑھیاں جنت میں نہیں بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ ایک انداز محبت تھا. پہلے اس کو بات بتائی, پھر اس کے حوصلے کو بڑھایا. ان کی بھی کیا شان ہے جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ان سے. کیا بات. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, ان کا نام ہے زاہد بن حزام. یہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے سادے سے آدمی تھے, دیہات سے آیا کرتے تھے. تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہر دفعہ آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تحفہ لے آتے. تو ایک دن بازار سے تحفہ خرید رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے. تو آپ نے پیار سے ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی. تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی پشت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ اللہ اکبر, اللہ اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے غلام بنا کر بیچ دوں. تو آگے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ دیکھ لیا, عرض کرنے لگے حضور میری تو ویلیو ہی کوئی نہیں, میری تو کوئی قیمت ہی نہیں لگنی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پھر ان کے مقام و مرتبے کو سنا. فرمایا یہاں پہ قیمت کی بات نہیں ہے, اللہ کے ہاں تیرا بہت بڑا مقام. اللہ اس مزاح کے اندر بھی ان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا. پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے ضرورت ہے, تو آپ مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیں. اچھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے. وہ کہتے نہیں میری تو اس سے ضرورت نہیں پوری ہوگی. آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹنی کا بچہ ہی. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت دیکھی تو پھر اس کو سمجھایا کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک بڑی ہی بے مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کی کیفیت یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ خیمے کا پردہ اونچا کر کے اندر کچھ دیکھ رہا ہے. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں. اب یہ جملہ جو تھا نا اس کی زبان سے وہ اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے نکلا تھا. حالانکہ وہ اونٹ نہیں تلاش کر رہا تھا, اور یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ اچانک بات ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں سبقت لسانی ہو گئی. صحیح, ایسے جملہ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اونٹ ملا؟ کہنے لگے نہیں ملا. آپ نے فرمایا تلاش کرو. اب وہ وہاں سے چلے گئے. اب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو پوچھتے اونٹ ملا. سبحان اللہ. جب اس غزوہ سے واپسی آئے تو سب صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ پہلے مسجد میں آتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو پھر پوچھیں گے. تو یہ پہلے گھر چلے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ کے گھر کے لیے نکلے تو یہ داخل ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا. آپ پھر واپس مڑ کے انہوں نے جلدی سے نماز شروع کر دی. سبحان اللہ, سبحان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے. انہوں نے قیام لمبا کیا. آپ نے پھر مذاق کے طور پہ فرمایا, آپ نے فرمایا لمبا کرو, اللہ اور لمبا کرو. میں نے یہ پوچھ کے جانا ہے کہ اونٹ ملا کہ نہیں ملا. کیا بات ہے آپ کی, آپ سلامت رہیں. انہوں نے سبحان اللہ پوری حقیقت کو واضح کیا کہ حضور میں اصل میں یہ کام کر رہا تھا. اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کے رہتے. وہ ماحول نہیں تھا جو آج خانقاہوں میں بن چکا ہوا کہ پیر صاحب سے بات نہیں ہو سکتی, بڑے سربراہ سے بات نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور جب میں آپ کی مجلس میں آیا نا تو میں نے باہر سے پوچھا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو اس نے کہا جو دائرے کے گرد بیٹھے ہوں اور سب سے حسین و جمیل چہرے والے ہوں، سمجھ لینا وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی امتیازی نشانی ظاہری نہیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علامہ برکاتی صاحب، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ان کا اظہار کرنا، طنز کرنا، تانا دینا، ٹھٹھا اڑانا، پھپتیاں کسنا، ان کا قرآن کریم میں اور حدیث میں اور سنت میں اور اسوے میں بڑی شدید مذمت کی گئی ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عام ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسے ایک فن اور ہنر بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کوئی رہنمائی فرمائیے، کیا کریں ہم، اس کا کوئی تدارک کیسے ہو؟ آئیڈیالوجی میں اگر دیکھا جائے تو معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام تمہارے فعلاً قولاً سرزد نہ ہو جو تمہیں ایک دوسرے سے دور کر دے، دلوں میں غبار پیدا کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو عداوت کا وہ ابتدائی کام شروع ہو جائے کہ اس کے بعد شیطان کو کرنا آسان رہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے یہ بات دیکھیے کہ کوئی بھی جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی کے درمیان آ جاتی ہے تو پھر اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ در حقیقت وہ ایک دوسرے سے دوری، اور اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ رحماء بینکم، آپس میں تمہاری محبتیں، چاہتیں، رحمتیں ہوں۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اپنی جرت اور طاقت جو ہے وہ رزم حق و باطل میں دکھاؤ، آپس میں تو تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک رسی کے اندر پروئے ہوئے دانوں کی طرح رہو، ایک دھاگے کے اندر تم ایک تسبیح کی طرح منڈلاتے رہو کہ تمہاری امامت جو ہے وہ امام الانبیاء کے سبب۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب تانا زنی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قطعاً بھی یہ پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کی شدید نفی کی اور وعید فرمائی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہی فرما دیا کہ تانا دینے والوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، وہ جہنم کی ایک وادی ہے، تانا دینے والے اس میں جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانا دینا، بہتان ترازی کرنا، البہتان من البراء اسقل من السماوات، اللہ اکبر، جو کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساتوں آسمانوں سے بھاری کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ ایک دوسرے پر۔ اور عرض کیا گیا حضور یہ بہتان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اگر تو وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو پھر تو تم نے اس کی کر دی غیبت، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر تمہارا ڈائریکٹ ہو گیا بہتان، اور اس کی سزا تمہیں ملنی پڑے گی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ کسی نے کسی اور خاتون کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول دیا جو آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنا بڑا جملہ بول دیا ہے کہ اگر یہ جملہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کو بھی زہریلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ ہمیں کس قدر وعیدیں سنائی گئیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ، دیکھیے حضرت، کوئی باہر سے آتا ہے غیر مسلم، ہمیں وہ مسجدوں میں دیکھے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں حج کرتا وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اور ساری، ان کو کیا فرق پڑتا؟ بہت خوبصورت بات، ان کو فرق پڑے گا ہمارے اخلاق سے، ہمارے پیار سے، ان کے روزمرہ کے میل جول سے، لین دین سے، ہمارا برتاؤ آپس میں کیسا ہے۔ اور یہی چیز تو اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب بات سچی بھی ہوتی اور آپ سختی میں کرنے والے ہوتے تب بھی اتنے لوگ آپ کے گرد عاشق بن کے کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ یعنی آپ بات سچی بھی کریں اور اس کو بھی پیار و محبت کے ماحول میں کریں، یہ اسلام کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت والے دن آئے گا اللہ کے حضور نمازیں لے کر، روزے لے کر، یعنی وہ مسجدوں کی عبادات اور ان پہ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ کثرت ہوگی اور وہ اتنے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن ہوگا کیا؟ ایک طرف کسی کو گالی دی ہے، کبھی کسی پہ کوئی الزام لگایا ہے، کبھی کسی کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، اور یہ ہوگا کہ اس کے جو بھی نیکیاں ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کو دی جائیں گی،
اور پھر جب یہ کام ختم ہو جائے، خدا نخواستہ نیکیاں ختم ہو گئی اور ابھی اس کے ایسے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، تو پھر جن کے بارے میں یہ کرتا رہا ان کے گناہ اس کی طرف منتقل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مفلس اصل میں یہ ہے۔ تو اب اس میں ہمیں اپنے معاشرے کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہوئے، پیار و محبت کی فضا جو ہے وہ پیدا کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے نفرت کے جذبات کم سے کم کرنے چاہیے، نہ کہ بڑھاوا دینا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں تو اس کو ایک لفظ وہ بول دیتے ہیں جی پیشہ ورانہ رقابت۔ تو یہ پیشہ ورانہ رقابت تو کہیں نہیں، عالم سے جو ایسے معاملات کرے، پیر کے بارے میں ایسے کرے، نعت خان کے بارے میں ایسے کرے، کاری کے بارے میں ایسے کرے، تاجر کے بارے میں ایسا کرے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب کرتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کا بازو تھاما جائے، اس کا ہاتھ تھام کے اس کو آگے لایا جائے، تو یہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ایک بات اور بھی میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے مومنوں کی دل آزاری سے منع کیا، اور دل آزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کسی کی ٹوہ مت لگاؤ۔ اللہ بلا وجہ کسی کے بارے میں آئیڈیا قائم کرنا، وہ ادھر جا رہا ہوگا، اچھا اس نے یہ کیا، اتنے بجے ادھر گھر بیٹھے بیٹھے آپ علامہ صاحب یہ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور خدا کا حکم تو بالکل بجا ہے، لیکن آپ امت کو بالکل بے روزگار کر دینا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ اصل تو روزگار یہ ہے اگر نصیب ہو جائے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس رات کے وقت گئے اور وہ نوافل ادا کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو کہا بھی نوافل میں جلدی کرو، انہوں نے جلدی کر لیا۔ امیر المومنین اطاعت امیر بھی جو ہے وہ لازم ہے، نوافل سے افضل ہے، انہوں نے جلدی تعجیلاً نفل مکمل کیا۔ آپ نے فرمایا باہر آؤ، ایک قافلہ باہر ٹھہرا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے رات کے ٹائم میں۔ تو آپ ادھر گئے، وہ قافلے کے خیمے لگے ہوئے تھے، لوگ اس میں تھے، آپ نے دیکھا کہ جو مسافر تھے وہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، فرمایا صبح ہم ان کو بلائیں گے اور ان کی باز پرس کریں گے۔ اب جب صبح ان کو طلب کیا گیا اور وہ لوگ جو حیران پریشان بھی آپ تک ہماری کمپلین کس نے کر دی، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ تم نے رات کو شراب پی نشہ کیا، تو وہ حیران ہو گئے، تو کہنے لگے حضور آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے خود دیکھا ہے۔ تو آگے سے اس نے قرآن کی آیہ کریمہ کا یہ جز پڑھا کہ عمر کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، ٹو مت لگاؤ۔ اب چاہیے تو یہ کہ حضرت عمر فاروق اس پہ سختی کرتے اور سختی کر کے ان کو یہ فرماتے کہ تم ایک جرم کرتے اور دوسرا اپنے جرم کو قرآن پاک کی آیت کے پردے میں چھپاتے ہو۔ نہیں، آپ خوف خدا سے لبریز تھے، آپ نے فوری جبین نیاز خم کر دی، فرمایا ہاں تمہارے اس گناہ کی سزا دینے سے بہتر ہے کہ میں خود اس گناہ سے بچ۔ اچھا یہ ہمارے سبق کے لیے بھی تھا نا، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے حضرت عمر فاروق کا یہ طرز عمل۔ بالکل، تو یہی اسی لیے تو وہ فاروق اعظم ہے، ایسا ہی ہے، اسی لیے تو فاروق اعظم ہے کہ فوری حق بات اور باطل بات میں فرق اور امتیاز کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے ہمیں قرآن پاک کی یہی آیات بینات جو خاص طور پر سورہ حجرات ہے، یہ ہمارے سامعین ناظرین کو چاہیے کہ کم از کم ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن جو ہے اس کو ترجمہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ نہ صرف معاشرہ بہترین اور مثالی قائم ہوگا بلکہ اس میں عشق مصطفیٰ کے جام بھی پینے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو آپ سن رہے ہیں، سراپا برکات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ تلوار کا زخم گھل سکتا ہے، مندمل ہو سکتا ہے، بھر سکتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی ہم درود پاک سنتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، تھوڑی ہی دیر میں ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ہم اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم بہت محترم ناظرین، صبح نور کے پروگرام میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں علامہ محمد احمد برکاتی اور مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے چاہیے، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، ٹھٹھا نہیں اڑانا چاہیے، پھبتیاں نہیں کسنی چاہیے، برے ناموں سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا ایک دینی تقاضا ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں،
اور اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ تو ہم تو بہت ہی زیادہ نام بگاڑ لیتے ہیں، بہت ہی برے ناموں سے یاد کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کبھی پیار میں، کبھی غصے میں، کبھی نفرت میں، اور برا بھی کوئی نہیں جانتے ہیں۔ یہ جو ان احکام کو نظر انداز کر دینے سے ہماری شخصیت پر، اخلاق اور کردار پر اور معاشرے پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قبلہ، سب سے پہلے تو یہ ناظرین کو اور ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ نام کیوں رکھا جاتا؟ جی، نام پہچان کے لیے، تعارف کے لیے رکھا ہے، اور عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بلندی اور شان۔ سبحان اللہ۔ کہ اس کی پہچان اس لفظ کے ساتھ کی جائے کہ جب یہ آئے تو اس کی پرسنالٹی کا پتہ چلے۔ واہ، بہت خوب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیشہ تلقین فرماتے تھے کہ نام اچھا رکھو، اور بدل بھی دیتے تھے کسی نام میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی تو۔ نام بسا اوقات اچھا ہوتا تھا، لیکن جب اس کی ترجمانی کی جاتی تھی تو معنی اچھا نہیں نکلتا تھا۔ مثلا بریرہ، نیکی، تو فرمایا یہ نام بدل کے کوئی اور نام رکھ دو، حالانکہ نیکی تو اچھا نام ہے۔ کہا جب کوئی پوچھے گا تو یہ معنی کہنا پڑے گا کہ بریرہ چلی گئی یعنی نیکی چلی گئی، تو یہ معنی ٹھیک نہیں نکلے گا، اس لیے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو دونوں پہلو اس کے رکھنے میں بھی اس کو کیسا معنی ہے اور بلانے میں اس کو کیسا ہے، ان دونوں کا اعتبار کیا جائے۔ مفتی صاحب، آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، اور بات بڑی اہم آ گئی ہے اور یہ ناظرین کے فائدے میں ہوگی۔ بعض اوقات یہ حساب کتاب کرنے والے اور ذائچے بنانے والے اور نجومی کہتے ہیں کہ جی نام بدل دیں، یہ نام اس لڑکے یا اس لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بیمار ہے اور اس پر بندش ہے اور اس کا کام نہیں ہو رہا۔ تو کیا ایسا بھی کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایسا کچھ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک روایت ایسے نہیں ہے کہ جس میں اس لیے نام بدلا ہو کہ یہ نام وزنی ہے، سبحان اللہ، اس کے کوئی نیگیٹو اثرات ہیں۔ کیا بات ہے! وہ جو میں نے پہلے بات کی بس وہی بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے جب نام رکھے، عبداللہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی کہ آپ تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو آپ نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے اس کا نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دوسری دفعہ تشریف لے گئے تو فرمایا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب رکھا ہے۔ فرمایا میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ کیا بات! تیسرے بیٹے کی طرف جب ولادت ہوئی تو آپ پھر تشریف لے گئے، فرمایا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے حرب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام محسن رکھا۔ سبحان۔ پھر تسکین قلبی اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا کہ حضرت علی جو حرب نام رکھنا چاہ رہے تھے وہ بنو امیہ کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا کہ ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف فوج کھڑی ہوتی تو یہ غالب آ جاتا۔ اللہ! تو وہ رکھنا چاہ رہے تھے بہادروں کے نام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا تھے نا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ نام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تلقین فرمائی، آپ نے نام رکھ کر بتایا کہ نام ہمیشہ نیک لوگوں کے ناموں پہ رکھنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو سب سے اعلیٰ اور خوبصورت نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبد الرحمن اور عبداللہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری میں کہ آپ اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے غفاری فرمایا، ہم تو غفاری سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہے جی۔ تو آپ اور آپ کا ایک غلام اکٹھے جا رہے تھے، ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ اچھا۔ ایک صحابی کہنے لگے غلام تمہارے ساتھ ایسے کیوں ہے؟ اس کو تو تھوڑا کم ہونا چاہیے تاکہ آقا اور غلام کا تمیز ہو سکے، فرق پتہ چلے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن اس کو برے نام سے بلایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر زمانہ جاہلیت کی عادتیں نہیں ختم ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے 4 باتوں کی تلقین فرمایا جو کھاؤ اس میں سے کھلاؤ، جو پیو اس میں سے پلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اور فرمایا اتنا بوجھ ڈالو جتنا یہ اٹھا سکے، سبحان اللہ، اور اگر بوجھ زیادہ ڈالو تو ساتھ خود معاون بنو۔ بتایا کہ کسی کا نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نام بگاڑیں گے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، ان کو اس پروگرام میں پکے ٹھکے صوفی کے نام سے بلایا جاتا تھا، ایسا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ جب میرا نام لیتے تھے تو فرماتے تھے خلیل صاحب بات سنیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا بھئی آپ کی عمروں میں باپ بیٹے ہیں، آپ باپ ہیں، یہ بیٹا ہے، صرف نام بھی تو لے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو لوگ کیسے کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں،
تہذیب، اچھے نام، اچھے القابات اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کی عزت و وقار ہو. جو نام بگاڑ دیے جاتے ہیں، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں جی، یا برا نام رکھا جاتا ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا آج صبح ہی کہ ایک خاتون تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے معنی کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی 3 بیٹیوں کے نام کوثر اور انہر اور ابتر رکھ لیتی. سورہ کوثر. اچھا، کوثر کی تلاوت کر رہی ہے، کوثر، انہر اور ابتر رکھ یہ لیتی. بھی عجیب و غریب رجحان ہے جی. اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ یونیک ہو، چھوٹا سا نام ہو اور پھر قرآن مجید میں سے بھی ہو. تو جب ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں گے پھر ان کو پتہ چلے گا نام وہ رکھنے چاہیے جو اسلام نے تعلیم کی اور ان کے معنی اچھے ہیں. بہت خوب، بہت شکریہ. حضور والا علامہ برکاتی صاحب، ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ابن آدم مجھے رسوا سر بازار کرے اور سر عرش فرشتے میری تعظیم کریں. اللہ. انسان کا شرف تو یہ ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے اور یہاں کوچہ و بازار میں گھسیٹتے پھرتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسے لوگ تحقیری رویہ اپناتے ہیں جن کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، یعنی جیسے ایک ذرہ کسی پہاڑ پر حملہ کر رہا ہو. اور یہ بہت ہی ناپسندیدہ صورتحال ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے. تو مسلمان کی عزت اور تکریم کی بہت اہمیت ہے، اس پر آپ فرمائیں گے. اور جب ہم کسی کو حقارت سے اور توہین سے مخاطب کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں کتنی شدید دوری پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس مقصود اسلام کے کتنا خلاف ہے جس میں کہا گیا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کی طاقت کا باعث بنتی ہے. بہنوں بھائیوں میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے رویوں سے، کئی برسوں کے دوست بچھڑ جاتے ہیں. تو ہم کیوں اس قدر لاپرواہ ہیں اور دین سے بے بہرا ہیں اور اس پر سوچتے نہیں ہیں کہ خدا کو بھی منہ دکھانا ہے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بذات خود کر کے دکھا دی اور دوسرے ہمیں اختیار کرنے کی طرف توجہ دلا دی. اب اختیار کریں گے تو اس میں ہمارا بھلا ہے، نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے. جو اللہ نے کر کے دکھا دی ہمارے لیے وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سبحان اللہ. ہمیں خوبصورت جسم، خوبصورت اقامت عطا کر دی، خوبصورت انداز عطا کر دیا. اب اس کو اخلاق کے سانچے میں، اخلاق حسنہ کے سانچے میں ڈھالنا یہ ہم پر چھوڑ دیا اور اس کے لیے ایک روڈ میپ دے دیا کہ اس طرح کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ تعظیماً، اکراماً پیش آنا، احتراماً پیش آنا، یہ حقوق العباد میں سے ایک اہم ترین حق ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی شخص ضروری نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کے پاس سے گزر بھی رہا ہے تو بھی اس کے لیے اکرام کے جذبات آپ کے دل میں ہونے چاہیے. اور انہی جذبات کو فروغ دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلم من عرفتا ومن لا عرفتا، جس کو تو جانتا ہے اسے بھی سلام بلا اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام بلا. سبحان اللہ. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کو فروغ دینا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جب میرا غلام امتی کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے، اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، جب وہ اس کے لیے جاتا ہے حاجت میں اور وہ کر کے لوٹتا ہے، اگر صبح ہے تو شام تک، اگر شام کو کی ہے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ کے 5000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یعنی آپ نے بھائی کے لیے اتنا سا کام کیا، چاہے وہ چند لمحات کا ہے، لیکن آپ نے کتنی بڑی جماعت کو اپنے لیے دعاؤں میں تیار پایا ہے. اور یہ برکت ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کو فروغ دینے کے لیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے عمل کے ساتھ اختیار فرمایا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، یہ آئے حضور کی خدمت میں، اور جب آپ کی خدمت میں آئے مسجد نبوی شریف میں آپ جلوگر ہیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے ہیں تو ایک خاتون آئی، اور وہ ایسی تھی جو اپنے لباس سے بالکل کنیز لگ رہی تھی اور لگ رہا تھا شاید دماغ پر بھی کچھ اثر ہے، لیکن وہ آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس آنے کے لیے اشارہ کر رہی. تو آپ اس مجلس میں جو بنی طے قبیلے کے رئیسوں کی مجلس بن چکی تھی، جی ہاں، اس میں سے آپ اٹھے ہیں اور اٹھ کر اس خاتون کی بات سن رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ نہیں کر رہی بلکہ باہر جا کر رستے میں بٹھا دیا. یہ ہے رحمت اور اللہ آپ وہاں پر علیہ. بیٹھے ہوئے اس کی گفتگو تب تک سنتے رہیں جب تک وہ آپ کو جب تک اس نے چاہا. اب یہ ان کو سبق مل گیا کہ جو محبوب ایک
دیوانہ قسم کی خاتون اس کی اتنی تکریم کرتے ہیں تو جو حضور علیہ السلام کی امت کے لیے مفید مسلمان ہو ان کی تکریم کتنی زیادہ کرنی چاہیے. بلکہ انہی کی بہن جب حضور کے پاس آئی تو اس وقت برہنہ سر تھی, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری اور اتار کر پہلے ان کو پردہ کے لیے عطا فرمائی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے ابھی غیر مسلم ہے, ابھی گرفتار ہو کے آئی ہے, انہوں نے ابھی ہمارے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو شہید کروانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوگا, کیا کیا زیادتیاں جرائم, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن تکریم کرنا یہ اسلام کا ایک طرح امتیاز جو حضور علیہ السلام نے اپنے فعل سے عطا کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کو ہمارے درمیان جو ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر دو اقسام کی جاتی ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں, چونکہ یہ اللہ نے ہی حکم عطا کی ہے. تو لہٰذا یہ حقوق العباد میں ڈبل چیز آ گئی, اپنی جگہ پر حقوق العباد میں بھی شامل ہے اور حقوق اللہ کے اندر بھی شامل ہے. لہٰذا جب ہم بندے کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ہم خدا کا حق ادا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو خوبصورت اور مثالی بنانے میں جو اپنی کرم نوازی عطا کی ہے, اس کے اندر یہ جملہ تو انتہائی قابل غور ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا گیا تھا. حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو پریشان تھی اور عرض کیا, حضور مجھے فلاں نے یہ کہا ہے کہ تم یہودی کی لڑکی ہو, میری دل آزاری ہوئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بہن ہوں اور ایک نبی کی زوجہ محترمہ بن کے آئی ہوں, تو کتنے کتنے شرف ہیں. یعنی اگر کوئی برائی دے رہا ہے تو اس میں بھی آپ اچھائی کا پہلو جو ہے وہ نکال رہے ہیں, اور یہ ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کی عطائیں ہیں ہمارے اوپر. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح مشہور واقعہ جو آپ بازار میں سے گزر رہے تھے اور اس وقت بھی کئی رؤوسا آپ کے پاس آئے تھے اور وہ اسی بات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے کہ جو ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بالکل وہ دیوانہ تھی, وہ جو پہلے واقعہ بیان کیا وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. اس نے رستے میں آپ کو روک کے رکھا, کھڑا کیے رکھا, پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ گفتگو کرتی رہی اور آپ خاموشی سے سنتے رہے اور سارے ہلاتے رہے جیسے اس کی باتوں کی تائید کر رہے ہیں. تو اس چیز نے ان کو اسلام کی طرف انکرج کیا کہ جو محبوب گلیوں بازاروں میں پھرنے والوں کی دل آزاری برداشت نہیں کرتے, وہ دوسروں کی کہاں اپنے صحیح غلاموں کی کہاں برداشت کریں گے. آخری جملہ میرا اس بارے میں یہی عرض کرنا مطلوب و مقصود ہے کہ اگر ہم یہ معاشرہ اختیار کریں گے, فائدہ کسی اور کو ہو نہ ہو, ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ ضرور ہوگا. اور یہ وہی چیز ہے کہ تم ایسے بنو کن نفعن, آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ نفع پہنچانے والے ہو جاؤ. اور اس نفع کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تم مخلوق خدا کو نفع دیتے ہو تو خالق کائنات خود تمہیں نفع عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب, دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم صبح ہوتے ہی برچیاں, چاقو, تیر, نیزے, کانٹے جو ہمیں ملتا ہے دوسروں کو اذیت دینے کے لیے, ان کی آنکھوں میں چبھونے کے لیے, ان کے دلوں میں چبھونے کے لیے, ان کے دماغوں کو زخمی کرنے کے لیے وہ لے کر نکلتے ہیں. تو وہ اسلامی معاشرتی احکام کہاں چلے گئے ہیں؟ گھر کی کیا ذمہ داری ہے اس سلسلے میں؟ منبر اور محراب پر کیا عائد ہوتا ہے ذمہ داری کے تحت میں؟ اور سب سے اہم یہ جو جدید ذرائع ہیں جن میں میڈیا سر فہرست ہے اور سوشل میڈیا, اس کے کیا آداب ہیں کہ ہم اس طرح کانٹوں سے بچ سکیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بلا گزارش یہ ہے کہ آداب مجلس اور معاشرتی جو آداب ہیں اس کی بنیاد گھر سے شروع ہوتی ہے. بے شک. میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو میری 38 سال عمر تھی. ان 38 سالوں میں کبھی بڑوں کی مجلس میں ہمیں بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی. اللہ اللہ. کیوں؟ یہ ہمارے بڑوں نے کبھی جرت دی نہیں تھی. ادب سکھایا تھا کہ بڑوں کی مسجد میں بیٹھ کے صرف سننا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی یہی تعلیم و تربیت ہے کہ جو عمروں میں کم ہوتے تھے صحابہ اکرام, وہ بڑوں کا ادب کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو جان سے کہا, حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ درختوں میں وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر لمبی ہے, جس کا پھل کثرت سے آتا؟ کہا مجھے پتا تھا لیکن میں نے بڑوں کا حیا کیا. سبحان اللہ, سبحان. بڑوں کے حیا کی وجہ سے. تو یہ ماحول کیوں بدل گیا؟ کیوں بچوں کو آزادی دے دی گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے
یا کیوں بے باک کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں نہ کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں اور ایک لمحے میں خاندانوں کے خاندان برباد کر دیتے. آداب، اور اس میں ایک قصور بڑوں کا کہ انہوں نے شٹ اپ کال نہیں دی، انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے صحیح طور پر تربیت نہیں کی. میں اس پہ تربیت کی ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں. ضرور. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا نا پھر سمجھا دیں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط اصول ہے. حدیث پاک کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو بچپن میں سمجھانا ہے. بے شک و شبہ. اس کی مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا جو کھجوریں صدقے کی تھی. انہوں نے آگے بچوں کی طرح ایک کھجور پکڑی اور منہ میں رکھ لی. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھا. سبحان اللہ. حالانکہ مدت بعد اللہ تعالیٰ نے نواسا دیا تھا اور آپ محبت اتنی کرتے تھے کہ منہ بھی چومتے تھے. بے شک و شبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انگلی منہ میں ڈال کے تو کھجور باہر نکال دی اور تربیت کے لیے فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ نے صدقہ آل رسول پر حرام کیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے اس کے اوپر شریعت کے احکامات نہیں نافذ ہوتے. سمجھایا کہ جب آپ پہلے سٹیپ پہ اس کو روکیں گے، بنیاد رکھیں گے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو لباس پورا پہنانا چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کل کو بڑے ہونا ہے. تو جب بیٹیاں ہاف بازو پہنیں گی یا سلیو لیس پہنیں گی نا تو پھر جب وہ بڑی ہوں گی تو پھر وہ لباس ایسا ہی پہنیں گی، کیونکہ بچپن میں جو ان کی تربیت کرنی تھی وہ نہیں کی. ان کو سمجھایا نہیں کہ اتنی لباس میں حد بندی ہے. تو بچپن ہی ایک ایسی شے ہے جس میں انسان تربیت کرتا ہے، مجالس کے آداب بتاتا. اس میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بڑا اہم حصہ شریعت اسلامیہ کا بتاؤں گا کہ جب مجالس کے آداب سکھائے جائیں گے نا تو بات کرنے سے پہلے اجازت طلب کی جائے گی. کوئی بھی شخص مجلس میں اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. اور پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا معمول بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آئے نا تو با ادب ہو کر بیٹھے. بڑوں کی مجلس کے ادب بھی بتائے، ان کے اصول اور ضابطے بھی بتائے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو بچے بے باک ہو جائیں گے اور خاندان ٹوٹ جائیں گے، جس طرح آج ہم اپنی صورت میں دیکھ رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. گفتگو آپ نے اتنی اچھی اور ایمان افروز کی اور مصلحانہ انداز میں کی، بڑی حکیمانہ انداز میں. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں اسی موضوع پر لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون ہے، آپ اس سے استفادہ کیجئے. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے قیمتی رائے سے نوازیں. پروگرام کے اختتام پر ہم نعرہ لگاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اس کے بعد ہم ظہیر عباس قادری صاحب کی خوش الحانی میں اخلاقیات پر مبنی بہت عمدہ کلام سنیں گے صاحبزادہ ساجد لطیف چشتی صاحب کا. نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ظہیر عباس قادری صاحب. جو مومن ہے یقیناً مومنوں سے پیار کرتے ہیں. جو مومن ہے یقیناً مومنوں سے پیار کرتے ہیں. اخوت کا عمل سے قول سے اظہار کرتے ہیں. اخوت کا عمل سے قول سے اظہار کرتے ہیں. نہیں کرتے کسی مومن سے استہزاء مجالس میں. نہیں کرتے کسی مومن سے استہزاء
مجالس میں خدا کے حکم کا مومن کہاں انکار کرتے ہیں، خدا کے حکم کا مومن کہاں انکار کرتے ہیں، اور غلط القاب سے ہرگز بلاتے ہی نہیں مومن، غلط القاب سے ہرگز بلاتے ہی نہیں مومن، دلوں کو جذبہ ایثار سے سرشار کرتے ہیں، دلوں کو جذبہ ایثار سے سرشار کرتے ہیں، اور خدا کے لطف و رحمت کے وہی حقدار ہیں ساجد، خدا کے لطف و رحمت کے وہی حقدار ہیں ساجد، جو دل میں خوبی کردار کو بیدار رکھتے ہیں، اخوت کا عمل سے قول سے اظہار کرتے ہیں۔